بادشاہ حملہ کرتا ہے، وہ رب قادر ہے فرشتوں کو بھیج دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ انسانوں کو حکم دیا نہ فرشتوں کو حکم دیا، بلکہ حکم کس کو دیا؟ ابابیل۔ ابابیل کلو 2 کلو کی نہیں ہوتی، بعض بہت ہے، انہیں بھیج دیتا۔ اللہ شیروں کو بھیج دیتا نہ، یہی تو قیامت تک بتانا ہے وہ رب اتنا قادر ہے۔ او بندے اگر تو نے رب کو مانا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ تو نے پڑھا ہے، تو پھر تیرے کان میں پہلی اذان آئی تھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری۔ اگر تو مومن ہے ڈرتا ہے تو مومن نہیں، اور مومن ہے تو کسی سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تشریح کا وقت نہیں ہے، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اور لا مقصود، ہاں ایک ہی مقصود ہے، وہ ہے اللہ۔ جب تو نے اس کو سمجھ لیا تو اب دیکھ اس کی قدرت۔ اچھا یہ بتائیے وہ ہاتھی لے کر آیا تھا کہ گھوڑے لے کے آیا؟ گھوڑا گدھا نہیں لایا، کیا لے کے آیا تھا؟ اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ فیل ہے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں۔ اب جب یہ لے کر آیا، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج کا بے ایمان اس آیت کے ایک حصے کو ہی سمجھ لے، پوری سورت نہیں، تو گمراہ نہیں ہو سکتا، بد مذہب نہیں ہو سکتا، نبی کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آ کے دیکھیے، اب جب وہ آیا تھا نا حملہ کرنے کے لیے، تو ابابیل 100 گرام کی ہوتی مشکل سے، اور اسے بھیجا، اور اس پہ ہتھیار کیا تھے؟ کنکر، یہ مٹی کا پتھر، اور مٹی کا پتھر سفید ہوتا ہے جس کو کنکر کہتے ہیں، 2 پنجوں میں 1 چونچ میں 3، اور ان کی تعداد لکھی ہے 3 کے ساتھ ساتھ عدد، اس کی مقدار تھا مسور کے دانے کے برابر۔ اب کہاں ہاتھی، کہاں مسور کے برابر کنکر؟ اچھا جی یہ آئے، پھر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، ہر کنکر پہ لکھ مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب نام لکھا ہوا تھا تو وہ پڑھنا ضروری ہے نا، لیکن یہ ابابیل تو کسی اسکول میں گئی نہیں، یہ تو کسی کالج میں نہیں گئی۔ اچھا پڑھ بھی لیا، کلو لکھا ہے یا بھورا لکھا ہے، اتنی بھیڑ میں کون ہے؟ تو بغیر پہچان کے کلو کی بھورے پر، بھورے کے کلو پہ گر گئے تب۔ تو اب آئی کنکری پہ نام لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی کنکری غیر پہ نہیں گری۔ اچھا یہ تو کعبہ تو نیچے میں ہے، عبد المطلب تو اپنی قوم کو لے کے پہاڑ کے اوپر تھے، تو ان ابابیل کو کس نے سمجھایا کہ حملہ کس پہ ہونا ہے؟ خدا کا دشمن کون ہے؟ تو یہ ابرہا کے فوجیوں کو کیوں مارا، اوروں کو کیوں نہیں مارا؟ تو جواب ملتا ہے بندے قرآن پڑھ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وہ آئی نہیں تھی، بھیجا، وَأَرْسَلَ ہم نے بھیجا، تو اللہ نے بھیجا، ذرا اس پہ دھیان دینا، یہ بھیجنا اگر سمجھ میں آ جائے، بھیجنا اگر کسی کے بھیجے میں آ جائے تو کتنے سڑے ہوئے بھیجے آج بھی سدھر جائے۔ بھیجنے کو بھیجے میں بٹھا لو، آئی نہیں تھی، بھیجی گئی، اور جو بھیجتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بھیجا ہے نا، اس نے سکھا کے بھیجا ہے، پاور دے کے بھیجا ہے، طاقت دے کے بھیجا ہے۔ او میرے بھائی، جب وہ اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہے تو ایک
چھوٹی سی چڑیا کو پاور دے کے بھیجے، علم دے کے بھیجے، معرفت دے کے بھیجے، طاقت دے کے بھیجے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا کو بھیجا تو پاور دے کے بھیجا نا، علم دے کے بھیجا، معرفت دے کے بھیجا. اور معرفت طاقت بھی کتنی دی پتہ ہے؟ صرف مرے نہیں، یہ قرآن ہے، مذاق نہیں ہے. صرف مرے نہیں، فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان ہاتھی اور ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. بھوسے کی طرح نہیں، بھوسا اتنا سا ہوتا ہے، اتنا. آپ تو جانتے ہو نا، جانوروں کو ڈالتے ہو تو گیہوں کا بھوسا کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا چھوٹا. اور جب اس کو کھا لو تو گوبر. تو کیا بنا دیا؟ کیما بنا دیا، کچومر بنا دیا. ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کچومر بنا دیا. اور وہ ایک بھی چڑیا کو مار نہ سکے. اور چڑیا جب بھیجی رب نے تو کوئی بچ کے جا نہ سکا. اے پاک پروردگار، تو وہ قادر ہے کہ اگر تو چاہے تو ابرہا اور اس کی فوج کو ابابیل سے ختم کرا دے. تو پھر کسی میں ہمت ہے جو اس کی بغیر مرضی کے ہمیں ختم کر دے؟ اب یہ بھیجے میں بٹھاؤ. چڑیوں کو بھیجا تو علم دے کے بھیجا، معرفت دے کے بھیجا، پاور دے کے بھیجا. اور جس محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت عالم بنا کے بھیجا ہو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو سارے جہان کے لیے جس کو رحمت بنا کے، وہ مجبور آیا ہوگا، وہ بے خبر آیا ہوگا، وہ بغیر معرفت کا آیا ہوگا. اس کا علم کا عالم کیا ہوگا، ذرا ہے کوئی اندازہ لگانے والا؟ یہ بھی تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے. ورنہ یاد رکھو کتنا علم دیا. میرے رب سب کے آقا تشریف لے جا رہے ہیں. جب سارے عالم کے رحمت ہیں تو ان کا دکھ بھی سمجھتے ہیں، بولیاں بھی سمجھتے ہیں. ورنہ ایک آدمی چلا رہا ہے، میں بولی نہیں سمجھتا تو میں اس کا علاج کیا کروں گا؟ میرے آقا تو جانور، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی بولی آپ نہ سمجھیں اور جس کی خبر آپ کو نہ ہو. اب میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں. ایک چڑیا آتی ہے، حدیث پاک میں وہ چوں چوں کرتی ہے. صحابہ کریں وہ چوں چوں کرتی ہے کان کے پاس. اللہ اکبر. چڑیا کو بھی خبر ہے فریاد رس کون ہے. میرے آقا فرماتے اس کا انڈا کس نے لیا ہے؟ ذرا غور کرو. صحابہ تو کہہ رہے چوں چوں کر رہی ہے، نبی اس کی بولی کو سمجھ رہے ہیں. صحابی رسول آگے بڑے، حضور راستے میں پڑا تھا، فرمایا وہیں اس کا گھونسلہ رکھ کے آپ. یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے آپ کا موتی میرے انڈے کو لے کے آ گیا. ابے کہاں؟ کیا ہرنی نے آپ سے شکایت نہیں کی؟ واقعات بارہا سنتے